تو آئیے آغاز کرتے ہیں اپنی کہانی کا پارٹ 3 سے۔ پولیس کے علاوہ کوئی اور آیا تھا اس کیس کے متعلق بات کرنے؟ بلال احمد نے پوچھا۔ جی ایک شخص آیا تھا، شاید کسی NGO سے تھا، لیکن ہم نے اس سے زیادہ بات چیت نہیں کی کیونکہ اس دن نہید کا نکاح تھا۔ نہید کا باپ کچھ یاد کرتا ہوا بولا۔ اور اس کی شکل و صورت کچھ یاد ہے؟ ساجدہ نے مختلف سوال کر کے جیسے بلال احمد کے لیے آسانی کر دی۔ نہیں، کیونکہ اس نے منہ میں ماسک پہنا ہوا تھا اور آنکھوں پر کالا چشمہ۔ نہید کے باپ نے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ آپ کے وقت کا شکریہ، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر رافع بشیر کھڑا ہو گیا۔ بلال احمد جو کچھ پوچھنے ہی والا تھا، سوال اس کے منہ میں ہی رہ گیا۔ سر مجھے نہید کے باپ سے کچھ اور بھی پوچھنا تھا، گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ہی بلال احمد بولا۔ بلال احمد میں جانتا ہوں تم اس نامعلوم شخص کی پہیلی کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن جلد بازی نہیں، ہمیں اس کیس کو بکی اور احتیاط سے دیکھنا ہوگا۔ سر ایک بات پوچھوں؟ گاڑی چلتے ہی ساجدہ بولی۔ ہاں پوچھو، رافع بشیر موبائل پر کچھ ٹائپ کرتے ہوئے بولا۔ سر آپ ان سے اتنی نرمی سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ میرا مطلب 10 سال ہو گئے مجھے پولیس میں بھرتی ہوئے، لیکن پہلا SHO دیکھا ہے جو اتنی نرمی سے تشویش کر رہا ہے۔ ساجدہ کے سوال پر وہ اپنے محسوس انداز میں مسکرایا۔ کیس پر انحصار کرتا ہے، خود دیکھو جن سے ہم مل کر آئے ہیں وہ کتنی تکلیف میں لگ رہے تھے۔ ہم پولیس والے بعد میں ہیں، انسان پہلے ہیں۔ اس اذیت سے وہ گزرے، اوپر سے ان کو انصاف بھی نہیں ملا۔ وہ کیا نام تھا اس پرانے SHO کا؟ رافع بشیر کو اس کا نام بھول گیا۔ SHO کامران اختر، بلال احمد نے جواب دیا۔ ہاں وہی، اگر وہ اس وقت انصاف سے کام لیتا اور اس پہلے مجرم کو قانونی سزا ملتی تو دوسرا یہ ناپاک حرکت کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا۔ بلال احمد نے رافع بشیر کے لفظوں میں شدید غصہ محسوس کیا۔ بات کرتے ہوئے اس کی کن پٹی کی رگیں تن گئی تھی۔ گاڑی میں عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ اگلا کون؟ رافع بشیر نے سرسری انداز میں پوچھا۔ سر ادیکا، وہ اسکول ٹیچر۔ فائل میں سے اس کا نام پڑھتے ہوئے بلال احمد بولا۔ کیسے؟ متاثرہ ادیکا مارا گیا؟ کیا مطلب مارا گیا؟ ادیکا حیرانی سے رافع بشیر کو دیکھ رہی تھی۔ جی آپ کے مجرم کو کسی نے بے رحمی سے قتل کر دیا۔ رافع بشیر کو وہ بالکل بھی نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ یعنی آپ لوگوں کا کام کسی اور نے سر انجام دے دیا؟ واو، ویری گڈ۔ وہ عجیب انداز میں مسکرائے۔ اور وہ اس کا ساتھی، وہ بھی مارا گیا کیا؟ ادیکا کے چہرے پر برسوں کی تکلیف واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ مس ادیکا، میں جانتا ہوں آپ کو انصاف نہیں ملا، لیکن جو کوئی بھی ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے رہا ہے۔ اور ادیکا نے اس کی بات کاٹی۔ قانون؟ کون سا قانون؟ وہ چلانے والے انداز میں بولی۔ کس قانون کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ قانون جو چند نوٹوں کی گڈیوں سے بک جاتا ہے۔ اس ملک میں قانون نہیں، پیسے کا راج ہے رافع صاحب۔ میرا کیا قصور تھا؟ ان درندوں نے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے میری زندگی برباد کر دی، میرے جسم کے ساتھ ساتھ روح کو بھی چھلنی کر دیا۔ میری 2 سال کی منگنی ٹوٹ گئی کیونکہ میرے منگیتر کو میری ذات سے شرمندگی ہوتی تھی۔ میرا کیا جرم تھا؟ یہی کہ میں گھر سے نکل کر علم پھیلاتی تھی۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے رافع صاحب، بے گناہوں کو سزا دینے میں ان کو مزہ آتا ہے۔ آنسو نے اس کی زبان بند کر دی۔ میں آپ کا درد سمجھ سکتا ہوں، لیکن میں قانون کی عزت کرنے والوں میں سے ہوں۔ خدا کی قسم اگر اس وقت آپ کا کیس میرے ہاتھوں میں ہوتا تو میں ان درندوں کا وہ حشر کرتا کہ دنیا دیکھتی۔ ساجدہ نے اس کی آنکھوں میں خون دیکھا، لیکن اگلے ہی پل اس نے خود کو نارمل کیا۔ سر میں آپ کے جذبے کی بے حد قدر کرتی ہوں، لیکن اس کاش کا کوئی فائدہ نہیں۔ ظلم بھی میرے ساتھ ہوا اور سزا بھی مجھے ملی۔ میری منگنی ٹوٹ گئی، اسکول والوں نے مجھے نوکری سے نکال دیا، خاندان والے اپنی بیٹیوں کو مجھ سے چھپاتے ہیں جیسے میں کوئی اچھوت ہوں۔ آپ جانتے ہیں لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ بولی۔ اس کے لفظوں میں شکست تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نہیں اپنی اداؤں سے ان جانوروں کو اپنی طرف مائل کیا ہوگا۔ روز گھر سے باہر نکلوں گی تو ایسا تو ہوگا۔ کس نے کہا تھا پولیس کے پاس جانے کو؟ عزت دار لڑکیاں یوں تھانوں کچہریوں میں اپنی عزت نیلام نہیں کیا کرتی۔ عزت دار لڑکوں سے تو غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تم تو لڑکی تھی، خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ اب ساری زندگی اسی رسوائی کے ساتھ گزرے گی۔ شادی، گھر بسانے کے خواب چھوڑ دو اور اپنے گناہوں پر استغفار کرو۔ گناہ؟ کون سا گناہ؟ اپنی تکلیف کو یاد کرتے وہ لوگوں کے جملوں کو دہرا رہی۔ کچھ پل کمرے میں خاموشی کا راج ہو گیا، پھر رافع بشیر بولا۔ ملزم وقار کے دوست کو میں ڈھونڈ کر رہوں گا، آپ براہ کرم ساجدہ کو اس کا حلیہ اور دیگر معلومات فراہم کر دیں۔ اور آپ ادیکا کی ماں سے پہلی بار مخاطب ہوا۔
وہ بزرگ عورت اپنی جوان بیٹی کے صدمے سے ٹوٹ چکی تھی. اس کی آنکھیں گہرے رنج کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی. کیا میں آپ سے اکیلے میں بات کر سکتا ہوں؟ اس نے مدھم آواز میں پوچھا. اس عورت نے ایک نظر اپنی بیٹی پر ڈالی جو ساجدہ کو تفصیلات بتانے میں مصروف تھی. اس عورت نے اس بات میں سر جھکایا اور رافع بشیر اور بلال احمد کے ہمراہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی. گیٹ تک وہ سب خاموش رہے. پھر رافع بشیر بولا, اماں, کیا پولیس کے علاوہ بھی کوئی آیا تھا ادیکا کے کیس کی جانکاری حاصل کرنے؟ رافع بشیر نے سیدھا سیدھا سوال پوچھا. وہ عورت سوچ میں پڑ گئی. ہاں, ایک شخص آیا تھا. ادیکا سے ملاقات نہیں کی, بس مجھ سے کچھ سوال کیا اور چلا گیا. اس عورت نے کہا. اور آپ نے کیسے ایک انجان شخص کو تفصیلات دے دی اماں؟ بلال احمد سے رہا نہ گیا. وہ کہہ رہا تھا کہ کسی ادارے سے وابستہ ہے جو اس قسم کے متاثرین کو انصاف فراہم کرتے ہیں, اور باقی کچھ خاص نہیں بتایا. اور نام بتایا اس نے؟ رافع بشیر کو تسلی نہیں ہوئی. ہاں, عجیب سا نام بتایا تھا اس نے. کافی دیر سوچ میں پڑ گئی کہ یہ بھی کوئی نام ہوا. عورت کچھ سوچ کر مسکرائی. کیا نام تھا اماں؟ اب کی بار احمد کے ساتھ ساتھ رافع بشیر بھی بےتاب نظر آیا. پرانی بات ہے شاید, وہ سوچنے لگا. اس عورت کی یادداشت پر اب رافع بشیر کے چہرے پر بیزاری واضح ہوئی. مشہد کہہ رہا تھا اپنا نام. عجیب انسان تھا, عجیب باتیں کہہ رہا تھا. وہ عورت لان کو دیکھتے ہوئے بولی. کیسی باتیں؟ نام سننے کے بعد رافع بشیر کو باتوں میں دلچسپی پیدا ہو. کہہ رہا تھا کہ اس لان میں کافی پھولوں کی کمی ہے. پھول ہمیں مشکل وقت میں حوصلہ دیتے ہیں. میں نے کہا, بیٹے پھول ہمیں کیسے حوصلہ دیتے ہیں؟ تو بولا, مشکل وقت میں پھول اپنی خوبصورتی اور خوشبو سے امید دلاتے ہیں. یہ سکھاتے ہیں کہ سختیوں کے باوجود زندگی میں خوبصورتی باقی رہتی ہے. یہ پھولوں کی فطرت ہوتی ہے کہ کانٹوں کے ساتھ بھی اپنی خوشبو کو ہر طرف پھیلانے سے باز نہیں آتے. اور جب کوئی قدردان مل جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے کانٹوں کو ہی جدا کرتا ہے. میں نے بھی کہا, پھولوں سے کانٹے ہٹانے کے لیے تو پھول کو توڑنا پڑتا ہے. تو کہتا ہے کہ ٹوٹے بغیر کسی کو بھی اپنی منزل کبھی ملی ہے کیا؟ بلال احمد ششپنج میں مبتلا ہو گیا. رافع بشیر دھیرے سے مسکرایا. اس عورت نے اپنی بات جاری رکھی. بار بار ایک بات کرتا رہا, آنتوریم کی کمی ہے اس لان میں. وہ عورت کیاریوں کو دیکھتے ہوئے بولی. آنتوریم؟ آخر ہے کیا؟ بلال احمد نے سوچا. اور مشہد کا حلیہ کیا تھا؟ رافع بشیر نے سوال پوچھا اور بلال احمد نے فائل کھول کر پین پکڑ لیا. آنکھوں پر کالا چشمہ, منہ پر ماسک, کالا کوٹ اور سر پر کاؤ بوائے کی ٹوپی. عورت سوچ سوچ کر بولی. اتنی دیر میں ساجدہ باہر آ گئی. ادیکا بھی اس کے ہمراہ تھی. ٹھیک, اب ہم چلتے ہیں. اور ادیکا بھائی سمجھ کر ایک بات کہوں؟ رافع بشیر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا. جی ضرور. ادیکا کی آنکھوں میں پانی بہر آیا. ماضی کو سر پر سوار کرو گی تو حال دھندلا اور مستقبل اندھا ہو جائے گا. اپنے آپ کو اتنا قابل بناؤ کہ وہی لوگ جو تمہارے پیچھے باتیں کرتے ہیں جھک کر سلام کریں. ایک نوکری چلی گئی تو کیا ہوا؟ زندگی ختم نہیں ہوئی. اگلے سال CSS کے امتحانات کی تیاری کرو اور امتحانات پاس کرو. 2 سالوں میں تمہیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں دیکھنا چاہوں گا میں. اور کوئی مدد بھی چاہیے اپنے بھائی کو بلا جھجک فون کرنا دو. اس ملک کا قیمتی اثاثہ ہو, اپنے آپ کو یوں ضائع نہ ہونے دو. اٹھو, ہمت کرو, پھر دیکھنا آسانیاں خود ہر قدم پر تمہارا استقبال کریں گی. اپنی بات ختم کر کے ادیکا کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا. ادیکا کی آنکھیں ایک بار پھر بھر گئی, لیکن اس بار اس کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکان بھر آئی. کیس A, متاثرہ زینت. وہ لوگ تو کب کے یہ محلہ چھوڑ کر جا چکے ہیں, زینت کے پڑوسی نے بلال احمد کو بتایا. کہاں گئے ہیں کچھ پتا ہے آپ کو؟ بلال احمد نے پوچھا. اتنی دیر میں رافع بشیر بھی گاڑی سے اتر آیا. معلوم نہیں صاحب, راتوں رات غائب ہو گئے. شریف لوگ ایسے ذلت اور رسوائی کہاں برداشت کر سکتے ہیں؟ اور یہ تو ہونا ہی تھا. آج کل کے بچے, اللہ معاف کرے, کسی انسان کا خوف ہی نہیں. ماں باپ بھی کتنا خیال رکھے اس اولاد کا. اور بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی اور اگلے ہی پل اس کا کالر رافع بشیر کی گرفت میں تھا. کیا کہا تو نے؟ کیا بکواس کی؟ اس 10 سال کے بچے کا قصور تھا؟ رافع بشیر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. کالر پر اس کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی. اس درندے نے بچی کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح کو بھی چھلنی کر دیا, اور تو کہتا ہے اس بچی کا قصور ہوگا؟ رافع بشیر دان پیستا ہوا بولا. وکٹمز بلیک میلنگ بند کر. اب کے رافع بشیر اپنا آپا کھو بیٹھا. نہیں صاحب, میرا یہ مطلب. آدمی نے کچھ بولنا چاہا لیکن رافع بشیر نے اس کی بات کاٹ دی.
بکواس بند کر، خدا کی قسم اگر مجھے قانون کی عزت کا خیال نہ ہوتا تو تیرا ادھر ہی انکاؤنٹر کر دیتا سالے۔ ایک جھٹکے سے رافع بشیر نے اس کا کالر چھوڑا۔ آدمی اتنا گھبرا گیا کہ جیسے ہی رافع بشیر نے اپنے ہاتھوں کو اس کے کالر سے آزاد کیا، وہ 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ رافع بشیر نے گہری سانس لی اور خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ بلال احمد نے پوچھا۔ تم دونوں گھر چلے جاؤ، اور ہاں صبح ٹھیک 9 بجے تم میرے آفس میں موجود ہو بلال احمد۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ چاروں طرف مغرب کی اذانیں گونج رہی تھی۔ بلال احمد دور جاتی اس گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ آج رافع بشیر کے اس روپ نے بلال احمد کو بہت سے سوالوں میں الجھا دیا۔ اس منظر سے دور شہاب کے گھر چارپائی پر بیٹھا چائے پیتا مشتاق یوسفی اپنی ماں سے فون پر باتیں کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ شہاب اپنے کام پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ واپس کب آئے گا مشتاق؟ تیری بڑی یاد آتی ہے۔ اس کی ماں کی آواز بھر گئی۔ شام ابھی تازی تھی لیکن رات نے آسمان پر اپنی دستک دینا شروع کر دی تھی۔ جلد آؤں گا اماں۔ اور وہ رکا۔ نرگس ٹھیک ہے اور تجھے یاد کرتی ہے۔ اس کی ماں جانتی تھی کہ وہ کس کا پوچھنے والا تھا۔ کام کیسا جا رہا ہے؟ اس کی ماں کی آواز میں اب بھی بے چینی تھی۔ سب ٹھیک ہے اماں، اور کام بھی الحمدللہ اچھا چل رہا ہے۔ اگلے مہینے امتحان ہے، دعا کرنا۔ BA کے امتحانات کا ذکر کرتے ہوئے اپنی ماں سے دعا کی درخواست کی۔ تیری پڑھائی کے پہلے ہی کافی سال ضائع ہو گئے، تیرے باپ کی دوسری شادی کے چکر میں، اور پھر جب سب ٹھیک ہونے لگا تو وہ حادثہ ہو گیا۔ مشتاق یوسفی کے چہرے پر سایہ گزرا۔ اس کی آنکھیں ضبط سے لال ہو گئیں۔ ماضی سے آنے والے شور نے اس کے کانوں کو مفلوج کر دیا۔ اس کے بعد اس کی ماں کیا بول رہی تھی وہ سننے سے قاصر تھا۔ نہ جانے وہ کتنی ہی دیر اس کیفیت سے دوچار رہا کہ شہاب کی آواز سے وہ ہوش میں آئے۔ مشتاق، سب خیریت تو ہے نا؟ حالت تمہیں پکار کر تھک گئی اور پھر فون کاٹ دیا۔ کہاں کھو گئے تھے تم؟ شہاب جوتے پہنتا ہوا بولا۔ نرگس کا سوچ رہا تھا، کاش میں اسے بچا سکتا۔ اس کے لہجے میں درد شہاب نے محسوس کیا۔ شکر کرو اس وقت بات دب گئی، ورنہ ابھی تم کہاں ہوتے یہ تم جانتے ہو۔ تمہاری قسمت اچھی تھی کہ اس دن میں گاؤں میں تھا، ورنہ… وہ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ اس جانور کا انجام اس سے بھی زیادہ بھیانک ہونا چاہیے تھا۔ میرا بس چلتا تو میں اسے ایسی دردناک موت دیتا کہ ہر انسان کے لیے وہ سبق ہوتا جو یہ گھناؤنا کام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے نرگس ایک زندہ لاش بن چکی ہے۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ آرام سے بھائی، ٹھنڈے ہو جاؤ، میں نے مٹر پلاؤ بنا دیا ہے، کھانا کھاؤ اور دوائیں کھا کر آرام سے سونا۔ کوئی بھی فضول بات سوچ کر اپنے آپ کو اذیت سے دوچار مت کرنا۔ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا، لیکن ہم اچھے وقت کی امید ضرور کر سکتے ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو سزا دے جو اپنے نفس کو راحت پہنچانے کے لیے دوسروں کا سکون تہس نہس کر دیتے ہیں۔ شہاب نے افسوس سے سر جھٹکا اور اپنے کام پر چلا گیا۔ کبھی کبھی ایسے درندوں کے لیے ان سے بھی بڑا درندہ بننا پڑتا ہے۔ وہ منہ میں بڑبڑایا اور چارپائی سے اٹھ کر باورچی خانے میں چلا گیا۔ سر، میں نے فائل تیار کر دی ہے۔ ٹھیک 9 بجے وہ اس کے آفس میں موجود تھا۔ کل کے مقابلے وہ بلال احمد کو نارمل لگ رہا تھا۔ ویسے یہ کیس عجیب سا ہے۔ ایک ایسا سیریل کلر جو گناہ گاروں کو ایک محسوس انداز میں مار رہا ہے۔ کیا وہ قانون کا تماشا بنا رہا ہے یا ان جیسے درندوں کے لیے کوئی عبرت؟ رافع بشیر فائل دیکھتے ہوئے بولا۔ سر، میں نے ان پر کچھ ریسرچ کی ہے۔ اپنا لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے بلال احمد بولا۔ تاریخ میں کچھ افراد نے خود ساختہ انتقامی قاتلوں کے طور پر ایسے لوگوں کو قتل کیا جنہیں وہ مجرم سمجھتے تھے۔ تاہم یہ افراد عموماً روایتی سیریل کلرز کے طور پر نہیں جانے جاتے تھے، کیونکہ سیریل کلرز کی تعریف ان لوگوں کے لیے کی جاتی ہے جو متعدد افراد کو مسلسل قتل کرتے ہیں اور ان کے قتل کے پیچھے کوئی خاص نفسیاتی یا غیر منطقی وجوہات ہوتی ہیں۔ لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلاتے ہوئے وہ بول رہا تھا۔ رافع بشیر اس کی باتیں توجہ سے سن رہا تھا۔ یہ رہا ایک مشہور مثال، زوڈیک کلر، جو امریکہ کا رہائشی تھا۔ زوڈیک کلر کے قتل کی نوعیت اور اس کے پیچھے کے محرکات مکمل طور پر واضح نہیں تھے، مگر کچھ نظریات ہیں کہ وہ اپنے قتل کو کسی قسم کے انصاف کے طور پر دکھتا تھا، اگرچہ یہ محض قیاس سرائیاں ہیں۔ اس کے علاوہ تاریخ میں کچھ اور قاتلوں کا بھی ذکر ملتا ہے جو خود کو سماجی انصاف کا نمائندہ سمجھ کر قتل کرتے ہیں، لیکن ان کے اعمال اکثر قانونی یا اخلاقی حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔
یہ کہنا ضروری ہے کہ بیشتر سیریل کلرز نفسیاتی مسائل یا غیر منطقی وجوہات کی بنا پر قتل کرتے ہیں اور ان کے قتل میں کسی قسم کا انصاف یا اخلاقی جواز نہیں ہوتا۔ وہ گوگل سے تحریر پڑھ کر رافع بشیر کو سنا رہا تھا۔ اسٹرینج، رافع بشیر کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اچھا، گوگل پر سرچ کرو جان جارج ہیگ۔ وہ بھی رافع بشیر تھا جو ہوم ورک کر کے آتا تھا۔ بلال احمد نے گوگل کیا اور اس تحریر کو پڑھنا شروع کیا۔ جان جارج ہیگ، جو ایسڈ باتھ مرڈر کے نام سے مشہور تھا، اپنے جرائم کا مقصد مرنے والوں کی جائیداد پر قبضہ کرنا تھا۔ اس کے قتل کا طریقہ خاص طور پر خوفناک، غیر انسانی اور بے رحمی پر مبنی تھا۔ ایک خاص قتل کے بعد وہ قریبی ہوٹل گیا، ٹوسٹ، آملیٹ اور کافی کا آرڈر دیا اور اخبار پڑھتے ہوئے ایسے رویے کا مظاہرہ کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ سر، اور کچھ خاص تفصیلات مہیا نہیں ہیں؟ بلال احمد نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر رافع بشیر کو دیکھا۔ اور وہ جاوید اقبال، نام سنا ہے اس سیریل کلر کا؟ رافع بشیر اب اس کا امتحان لے رہا تھا کیونکہ جاوید اقبال کا کیس تاریخ کا سب سے بڑا اور بھیانک کیس تھا۔ سر، جاوید اقبال ایک پاکستانی سلسلہ وار قاتل تھا۔ وہ 100 بچوں کا قاتل اور انہیں جنسی طور پر ہراساں کرنے والا مجرم تھا، اور اس نے ایک خط لکھا جس میں اس نے 100 بچوں کے قتل کا اعتراف کیا جن کی عمریں 6 سے 16 سال کے درمیان تھی۔ اس نے ساتھ میں یہ بھی اعتراف کیا کہ اس نے ان بچوں کا گلا گھونٹ کر مارا اور ان کے جسم کے کئی ٹکڑے کیے۔ وہ ان بچوں کو جو گھر سے بھاگے تھے، سڑک کنارے رہنے والے یتیم لاوارث بچوں کو نشانہ بنایا کرتا تھا۔ نیز قتل کے بعد ان کے جسم کو تیزاب میں ڈال دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ اسے دریا میں بہا دیتا۔ جب پولیس اور رپورٹر اس کے گھر میں گئے، انہوں نے کئی نشانہ بننے والوں کی تصویریں پائیں۔ نیز دیواریں بھی خون سے آلودہ تھی اور انہیں زنجیریں بھی ملی جو اقبال کے مطابق گلا گھونٹنے کے لیے تھی۔ ان تمام چیزوں پر مجرم نے تحریریں لکھی تھی جو ان چیزوں کے تعارف میں تھی۔ نیز پولیس والوں کو ایک بیگ بھی ملا جس میں تیزاب اور جسمانی باقیات تھی، جس پر مجرم نے لکھا تھا کہ اسے میں نے اس لیے ٹکانے نہیں لگایا تاکہ حکام کو ثبوت مل سکے۔ اقبال کے ان انکشافات کے بعد لاہور پولیس نے پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے چھاپوں کا آغاز کیا، جس میں اقبال کے ساتھ رہنے والے 4 لڑکوں کو بھی گرفتار کیا گیا، جن میں سے ایک کی موت مبینہ طور پر جیل سے فرار ہوتے ہوئے ہوئی۔ اقبال کی ڈائری میں اس کے ہاتھوں قتل کیے گئے تمام بچوں کی تفصیلات تھیں، لیکن عدالت میں اقبال نے خود کو بے گناہ قرار دیا۔ اس کے مطابق اس نے یہ تمام کہانی گھر سے بھاگنے والے بچوں کے معاملات کو سامنے لانے کے لیے گڑھی تھی۔ 100 افراد نے اقبال کے جرم سے متعلق شہادتیں جمع کروائیں، جس پر عدالت نے ان الفاظ میں فیصلہ دیا: تمہیں ان والدین کے بچوں کے سامنے قتل کرنا ہوگا۔ تمہیں ان والدین جن کے بچوں کا تم نے قتل کیا ہے ان کے سامنے گلا گھونٹ کر مارا جائے۔ تمہاری لاش کے 100 ٹکڑے کیے جائیں گے اور اس کے بعد تیزاب میں ڈالا جائے گا۔ لیکن 8 اکتوبر کو اقبال اور اس کے ساتھی ساجد نے کوٹ لکھپت جیل میں خودکشی کر لی۔ ان لوگوں نے اپنے پیچھے کوئی وصیت نہیں چھوڑی۔ وہ آخری بیان دینے پر بھی راضی نہیں تھے۔ سر، اب وہ خودکشی تھی یا کسی کا غصہ انہیں راتوں رات دین کے آغوش میں لے گیا، خدا جانے۔ امپریسو، بھائی مان گیا، تم واقعی ایک قابل پولیس آفیسر ہو، تبھی تو تم میرے فیورٹ ہو۔ رافع بشیر داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ شکریہ سر، بلال احمد نے ادب سے سر چکایا۔ سر، میرے لیے کیا حکم؟ بلال احمد نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے پوچھا۔ وقار کے دوست نوید صادق کو ڈھونڈنا ہے، جلد سے جلد۔ یہ کام 2 سے 3 دن میں ہو جانا چاہیے۔ ادھیکا کے بیان کے مطابق اس انسان کی تلاش کرو۔ کافی وقت ہو گیا ہے، وہ شاید اب تک لاہور واپس آ گیا ہوگا۔ پتا ہے نا، اس کا بلہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ مل گیا تو سمجھو وہ سیریل کلر بھی ہمارے شکنجے میں آ گیا۔ سمجھے کچھ؟ رافع بشیر نے اپنی چمکتی سیاہ آنکھوں سے بلال احمد کو دیکھا۔ بالکل سر، شکاری کو شکار پکڑنے کے لیے جال تو بچھانا پڑتا ہے۔ اس کھیل میں شکاری ہم، جال نوید صادق اور شکار وہ۔ کیا نام ہونا چاہیے؟ بلال احمد نے پوچھا۔ آنتوریم، رافع بشیر نے اس کا جملہ مکمل کیا۔ سر، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے چہرے پر اضطراب تھا۔ آنتوریم ایک پھول ہے جس کی پتیاں دل کی شکل کی ہوتی ہیں۔ ان کے رنگ سفید، سرخ، گلابی یا سبز ہو سکتے ہیں اور یہ چمکدار اور ہموار ہوتی ہیں جو دل کی شکل میں نظر آتی ہیں۔ ان کے درمیان میں چھوٹے پھول ہوتے ہیں جو عموماً پیلے یا سفید رنگ کے ہوتے ہیں، اور یہ پھول طویل عرصے تک کھلے رہنے کا ہنر جانتے ہیں۔ لیکن یہ پھول جتنے خوبصورت ہوتے ہیں اتنے ہی زہریلے۔
اگر غلطی سے کھا لیے جائیں تو یہ انسانوں اور جانوروں کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ رافع بشیر نے مختصر تعارف دیا۔ لیکن سر، اس سیریل کلر اور انتوریم کا تعلق کچھ سمجھ نہیں آیا۔ بلال احمد ابھی بھی الجھا ہوا تھا۔ مشتاق یوسفی، اس کی ڈیٹیلز چاہیے مجھے آج شام۔ کیا رافع بشیر اور بلال احمد سیریل کلر تک پہنچ پائیں گے؟ آخر انتوریم کا قاتل سے کیا تعلق ہوگا؟ جاننے کے لیے انتظار کیجیے پارٹ 4 کا۔ کتاب ایرا کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔